بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 180، آیت نمبر ہے 139 اور 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ الذین وہ لوگ یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ وہ لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں عندہم العزہ ان کافروں کے پاس عزت، فإن العزۃ للہ جمیعا حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم تحقیق اتاری ہے علیکم تم پر فی الکتاب کتاب، اللہ رب العزت نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ ان اذا سمعتم اس لیے کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا یا ان آیات کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتیٰ کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری کسی اور بات میں، کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ آیات اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں پھر نہیں بیٹھنا۔ انکم اذا مثلہم اگر بیٹھو گے تو بے شک تم اذا مثلہم تب تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین والکافرین منافقوں اور کافروں کو جمع کرے گا فی جہنم جمیعا جہنم کے اندر تمام کو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین بعض لوگ کافروں کے ساتھ دوستیاں اس لیے چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر مقبول ہو جائیں، لوگوں میں انہیں عزت مل جائے، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلتا ہے۔ جب کوئی کافروں کے پاس جاتا ہے مسلمانوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے پھر مخالف جو ہوتا ہے نا دشمن ہوتا ہے وہ بھی اتنی عزت نہیں دیتا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے یہ اپنوں کا نہیں رہا تو ہمارا کیسے رہے گا، وہ صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں، عزت وہاں سے بھی نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی مثال دی ہے، فرمایا ایسے شخص جس طرح دو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، تو اس ریوڑ میں ایک بکری ہوتی ہے ایسی جو کبھی اس ریوڑ میں جا رہی ہوتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جا رہی ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا یہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ الگ ہوتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تو بھیڑیا اس بکری پہ بہت جلدی حملہ کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو اپنی عزت کمانے کے لیے کسی غیر کے پاس جاتا ہے تاکہ میری شہرت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، عزت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے،
اگر اللہ ان کافروں کو ذلیل کر دے تجھے عزت کہاں سے ملے گی؟ چند مہینوں پہلے لوگ انڈیا کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، اللہ کی مار پڑ گئی، ان کی اپنی عزت خراب ہو گئی۔ جن کی اپنی خراب ہو جائے، جو اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ کسی کو کیا عزت دیں گے؟ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کافروں کے علاوہ عام معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے گواہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ بعض لوگ مالداروں کی اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ان کے ہاں ہماری عزت مل جائے، اپنی عزت بنانے کے لیے کسی مالدار یا وڈیرے کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں، وہ بندہ بہت اچھا ہے تاکہ میری عزت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے، تجھے چاپلوسی کر کے یا جھوٹی گواہی دے کے کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے معمولی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حقیقی فائدہ چاہیے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن کے ایک مقام پہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بات منافق جانتا ہی نہیں ہے کہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ بندے کو عزت اللہ دیتا ہے، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے مجھے عزت ملے تو وہ دین پر چلے اور اللہ سے عزت کا مطالبہ کرے، اللہ بندے کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر کتاب اتاری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کی مجلسیں اکثر شر پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسی مجلس، ایسا گروہ جن میں آیات اللہ، جو دین کے شاعر ہوتے ہیں، دین کے احکامات ہوتے ہیں، ان کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے یا ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔ ہمارے ہاں بھی دوست احباب میں اگر ایسا ہوتا ہے، آپ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسے بندے کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب آیات اللہ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ظاہری آیات بھی، یعنی قرآن کی آیات کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی آیات میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کا کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح اس سے مراد زمین و آسمان کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح شاعر اللہ کے اندر مثال کے طور پر لباس کا مذاق، داڑھی کا مذاق، کسی کی حالت کا مذاق، اگر وہاں پہ دین کے احکامات کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مذاق اڑاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔ اصل میں اگر ہم دین کو سامنے رکھیں تو اصول یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے جو مجلس بری ہو وہاں جاؤ ہی نہ، وہ مجلس اختیار ہی نہیں کرنی۔ لیکن قرآن کے ایک مقام پہ ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں ایسی مجلس میں لے جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مجلس اچھی ہوتی ہے، لیکن اچھی مجلس میں کوئی برا آ جاتا ہے، وہ مجلس بری بن جاتی ہے۔ اگر وہ مجلس بری بن گئی ہے، پہلے اچھی تھی بعد میں بری بن گئی ہے، تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے۔ یا تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے انہیں سمجھائیں بھی یہ کام نہ کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو برا جانتے ہوئے فلا تقعد معہم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھائیں۔ تو یہ کم از کم ایمان کا آخری درجہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو برا جانتے ہوئے وہاں سے اٹھ جائیں۔ فلا تقعد معہم، ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ بیٹھیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کوئی اور بات کر لے۔ یعنی قرآن مکمل سوشل بائیکاٹ کا حکم نہیں دیتا کہ آپ مکمل ہی بائیکاٹ کر دیں، کسی کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہی نہ، آپ بیٹھیں لوگوں کے ساتھ، جب وہ دین کے خلاف باتیں کریں وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر دین کے خلاف باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو بیٹھیں ان کے ساتھ۔ تو حتیٰ کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، خاض یخوض مشغول ہونا، یہ لفظ آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہیں گے حتیٰ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مشغول ہو گئے تھے فضول گپے مارنے والوں کے ساتھ۔ تو فضول گپے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ ہمارا جرم تھا اور آج ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ تو ایسی مجلسیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنا نقصان بھی بندے کا ہوتا ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے انکم اذا مثلہم، اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اب بندہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہاں مجلس میں بیٹھے فلاں فلاں بندے نے یہ غلط حرکت کی تھی، میں نے تو نہیں کی نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ چونکہ تو ان کے ساتھ تھا، انکم اذا مثلہم، تو بھی ان جیسا ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے معاشرے میں، بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی نہ کوئی الٹی پلٹی حرکت کرتے ہیں، اپنے ساتھ کسی اچھے خاندان یا بڑے خاندان یا بڑے گھرانے کے ایک بچے کو شامل کر لیتے ہیں۔ اب وہ بڑے خاندان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو حرکت نہیں کرتا، وہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے سب کو تحفظ ملتا ہے، یار فلاں چودھری صاحب کا بچہ بھی ساتھ ہی تھا، اب کو روکتا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے جرم نہیں کیا لیکن ساتھ مل کر ان کی حوصلہ افزائی کر دی ہے، ان کو دلیل بنا دی ہے، اب یہ برائی کر رہے ہیں، ہمیں کون سا کو پوچھنے والا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہونا۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے، ایسا گروہ ہے جہاں پہ دین کا مذاق ہے یا دین کے خلاف کام ہونا ہے، ایسی مجلس میں بھی نہ جائیں، کیونکہ آپ کے جانے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی یا وہ دلیر بن جائیں کہ گناہ پہ وہ اور ذرا دلیری کے ساتھ گناہ کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی شامل نہ ہوئیں۔ اگر شامل ہو گئے انکم اذا مثلہم، اگرچہ تم نے برائی کی نہیں ہے لیکن تم بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو، انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جہاں پہ شراب نوشی ہے۔ اب اس نے شراب پی نہیں ہے لیکن بیٹھا ایسی مجلس میں جہاں شراب چل رہی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تو نے شراب پی نہیں لیکن تیرا جرم بھی شراب پینے والوں کے ساتھ ہو گیا ہے، انکم اذا مثلہم۔ ایسے ہوٹل میں کھانا کھانا جہاں پہ شراب ہو، اجتناب کرنا چاہیے، بندہ وہاں پہ نہ جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہونی چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو انکم اذا مثلہم، میں نہ بیٹھو ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو، کافروں کو، سب کو جہنم کے اندر اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ کی نگاہ میں سارے برابر ہیں، کافر بھی اور جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جو ہمیشہ اس آڑ میں رہتے ہیں کہ دین کا مذاق کب اڑایا جائے اور ہم جا کر تماشائی بن کر شامل ہو جائیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، یہاں کو بندہ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دے ہم سارے نکل آتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو تماشائی نہیں بننا، یہاں تو آپ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، ورنہ دل میں برا سمجھ کر سائڈ پہ ہو جائیں، تماشائی نہیں بننا۔ اگر آپ تماشائی بن جائیں گے انکم اذا مثلہم، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے بری مجلس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، اگر مجبوری بن جائے تو اگر جب وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑائیں تو وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔